بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرما دے گا، اور جو کوئی کسی تنگ دست پریشان حال مسلمان کے ساتھ آسانی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا و آخرت میں اس انسان کے عیبوں کو چھپائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ حدیث طویل ہے، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ درس میں اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے متعلق گفتگو کی گئی، یعنی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرنا، یہ کن کن میدانوں میں ممکن ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے مسلمان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آج اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مسلمان کی عیب کو چھپائے، عیب کی پردہ پوشی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا و آخرت میں اس انسان کے عیب چھپائے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بنی آدم خطاء، کہ سارے کے سارے ابن آدم کی اولاد خطا کار ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عیبوں سے پاک ہے، بلکہ ہمارے عیب ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں بھٹکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم بندوں پر رحم ہے، کرم ہے کہ اس قدر گناہوں خطاؤں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، جس وجہ سے ہم لوگوں کے درمیان عزت و احترام کے ساتھ چل پھر لیتے ہیں، ان سے گفتگو، ان سے معاملات کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، فاش کر دیتا، تو ہم اپنے ماں باپ سے کتراتے، ماں باپ اولاد سے کتراتے، بیوی بچے ہم سے اپنا پھیر کر نکل جاتے۔ الغرض سارے کے سارے ابن آدم خطا کار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، سامنے والوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ پردہ پوشی کو پسند کرنے والا رب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، احسان والا معاملہ کرے، سامنے والے سے غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کرے، اکیلے میں جس قدر ممکن ہو سکے اسے سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے عیبوں کو چار لوگوں کے سامنے بیان کرتا، اچھالتا، اس کی عزت کو داغدار کرتا ہوا نہ چلتا پھرتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ عز وجل حلیم ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ سبحانہ و تعالی حیادار ہے، وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ حیا میں رہے اور
دوسروں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتے رہے اور خود کے عیبوں کو بھی جس قدر ممکن ہو سکے چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی صفت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی کی غلطی آتی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ حدیث ہیں، آپ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی غلطی جان لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے خطا کے متعلق خبر ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کے خاطر لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے کہ ما بال اقوام، کہ ما بال فلان یصنعون کذا یصنع کذا وکذا، کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسے ایسا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہیں کہتے، بلکہ عمومی بات کہتے ما بال اقوام یصنعون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی جو آدمی غلطی کرتا اس کی اصلاح بھی ہو جاتی، اور کسی کو یہ خبر بھنک تک نہیں لگتی کہ غلطی کرنے والا کون ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہوگی۔ اگر کوئی بندہ خود سے بھی کسی غلطی میں پڑ جائے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ان غلطیوں کے سرزد ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرو۔ ہونے والی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہ پھرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کی غلطیاں، ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی سوائے مجاہرین کے، وہ جو غلطی کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں، غلطی کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اظہار المعصیہ، گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے رات میں اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اس غلطی پر پردہ بھی ڈال دیا، لیکن وہ آدمی صبح کرتا ہے تو اس کی بدبختی کی یہ حد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نام لے لے کر کہتا ہے کہ سنو، رات میں نے ایسے ایسے منہ کالا کیا ہوا ہے، رات میں نے ایسے ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس نے صبح کی تھی اس حال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پردوں کو چھپایا ہوا، اس کے عیبوں کو چھپایا ہوا تھا، اس کی غلطیوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس بدبخت نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کو چاک کر دیا، اپنے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ آدمی خود سے ہونے والی غلطیاں بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بولتا پھرے اور ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالتا پھرے، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، جو آدمی مسلمان کی غلطی معلوم ہونے کے بعد اس پر پردہ نہ ڈالے بلکہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس انسان کی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سامنے لاڑے گا، حتیٰ یفضحہ بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ اس کو غلطیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ یہ بدبخت آدمی اپنے گھر میں بھی چہرہ اٹھا کر پھرنے کے لائق نہیں بچے گا۔ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ ہم سامنے والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اپنے سے جو گناہ ہو جائے اس پر بھی پردہ ڈالیں، یہاں تک کہ ایک صحابی سے کچھ غلطی ہو گئی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے فلاں فلاں گناہ کر لیا، آپ مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، تم نے اس گناہ کا ذکر کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، یعنی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ وہ آدمی اپنے اس عیب کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ کرے جس عیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے۔ آج ہمارا معاملہ ان دونوں غلطیوں میں برابر والا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو بیان کرنے کی بات سامنے والے کے کان میں پھساتے ہوئے کہتے ہیں بات کہنے کی نہیں ہے، کیا کرے مگر فلانے کی ایسی حرکت، عیبوں پہ پردہ ڈالنا ضروری ہے مگر کیا کرے اس کی ایسی حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرف پردہ ڈالنے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی پردے کو چاک بھی کرتے ہیں۔
اور جہاں تک بات خود کی غلطیوں کی ہے تو جب آدمی اپنے 4 پرانے یاروں کے ساتھ مل جائے تو اپنا ایک ایک راز جو اس کے اور اللہ کے درمیان تھا، جو چھپی ہوئی اس کی خطائیں تھی، اسے کھول کر بیان کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ آدمی جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بندے کی خطاؤں کا تذکرہ ہوگا، بڑی خطائیں، بڑے گناہ۔ بندے کو لگے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اتنی غلطیوں کے اظہار کے بعد اب اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قریب کرے گا اور کہے گا کہ دنیا میں بھی ہم نے تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھا اور آخرت میں بھی ہم تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بندہ کہے گا الہ العالمین اس میں وہ فلاں فلاں گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان گناہوں کا تذکرہ میرے سامنے نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی اس گفتگو پر مسکرا دے گا۔ جو بندے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور دوسروں کے گناہ کو جو چھپائے، دوسروں کی غلطیوں کو جو چھپائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ بلکہ شارحین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں ایسوں کا حساب و کتاب بھی آسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے گناہوں پر ہی پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کی کیا گرفت کرے؟ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو معاف کر آگے بڑھا دیا کرتا ہے یا آگے بڑھا دے گا۔ باقی جو باتیں